بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات نے پچھلا سبق کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش اور اس کے ساتھ الف مدہ اور وہ مدہ اور یہ مدہ اس کو بھی پڑھ لیا تھا۔ تو اختصار کے لیے ہم پچھلے سبق میں تو ہم نے کھڑی زبر کو الگ، اسی طرح کھڑی زیر کو الگ اور الٹا پیش کو الگ ذکر کیا تھا، تو آپ نے اس کو تو پہچان لیا ہوگا۔ تو اب پہچاننے کے بعد جو ہے ہم اختصار کے لیے ایک حرف کے اوپر یہ تینوں حرکات جو ہے اس کو لکھیں گے۔ یہ تینوں حرکات آپ کو ایک حرف کے اوپر نظر آئیں گے، یعنی کھڑی زبر بھی اور کھڑی زیر بھی حرف کے نیچے، اور اسی طرح الٹا پیش حرف کے اوپر آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس اعتبار سے کہ تاکہ یعنی ویڈیو مختصر ہو اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلا سبق جو ہمارا تھا وہ یا سے تھا، تو آج کا سبق ہمارا ہے را، یعنی را کے اوپر کھڑی زبر اور الٹا پیش، اسی طرح کھڑی زیر۔ تو اس کے ساتھ ہم آپ کو تینوں حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کی مثال بھی ساتھ ساتھ دیں گے۔ تو چلو آپ کو ابھی ہم دکھا دیتے ہیں کہ وہ کون سا حرف ہے ہمارا آج کا، یعنی را ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو را کے اوپر کھڑی زبر ہے، چھوٹا سا الف بنا ہوا ہے، تو یہ کھڑی زبر ہے، اور اسی طرح جو ہے را کے نیچے آپ کو ایک چھوٹا سا الف نظر آ رہا ہے، تو یہ ہے کھڑی زیر، ٹھیک ہے۔ اور جو را کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے جو اوپر کی طرف دم گئی ہوئی ہے اور نیچے سر بنا ہوا ہے، تو یہ ہے الٹا پیش۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم کھڑی زبر کو، پھر اس کے بعد کھڑی زیر اور اس کے بعد الٹا پیش کو، اسی ترتیب سے ہم سب سے پہلے الف کو پھر ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد یا کے ساتھ یعنی کھڑی زیر کے مناسبت سے یا کو ذکر کریں گے، اس کے ساتھ را کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے واو مدہ کو ہم ذکر کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ را کھڑی زبر را، را کھڑی زبر را، اور نیچے جو ہے کھڑی زیر ہے، را کھڑی زیر ری، را کھڑی زیر ری، ری نہیں بلکہ ری۔ یہ را کی صفت ہے، لیکن کپ کپی والی لام اور را کی صفت ہوتی ہے، ایک کپ کپی والی صفت ہوتی ہے، تو یہ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صفت یعنی جو ایک تو صفت ہوتی ہے حمیدہ یعنی اچھی صفت، اور ایک ہوتی ہے صفت مذمومہ یعنی جو نہیں ہونی چاہیے کسی بندے میں۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے، کب کبھی والی صفت پیدا نہیں کرنی، کیا کرنے؟ را کھڑی زیر ری، ری ری، ایسے نہیں، ری نہیں بلکہ ری، را کھڑی زیر ری۔ اور آخر میں اوپر الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے، جو اوپر کی طرف دم گئی ہوئی ہے، تو یہ ہے الٹا پیش، را الٹا پیش رو، را الٹا پیش رو، ٹھیک ہے۔ تو چلو ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، تو آپ نے دیکھ لیا کہ را کے اوپر کھڑی زیر ہے، اور اسی طرح را کے نیچے کھڑی نہیں، را کے اوپر کھڑی زبر اور را کے نیچے کھڑی زیر اور الٹا پیش، یعنی ایک حرف کے اوپر تینوں حرکات آپ کو نظر آ گئی اور آپ نے پڑھ لیا۔ تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ را کھڑی زبر را، اس کو اتنا لمبا کرنا ہے، را کھڑی زبر را، را
کھڑی زیر ری، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را الٹا پیش رو، ٹھیک ہے۔ چلو آپ کو ابھی ہم دکھا دیتے ہیں کہ یا یعنی را کو الف کے ساتھ کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور یا مدہ کے ساتھ، اسی طرح وہ مدہ کے ساتھ۔ جی ہاں، تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے، الف کے ساتھ جو نظر آپ کو آ رہا ہے، لیکن را کے ساتھ ملا کر یعنی الف نہیں لکھا جاتا، تو اس اعتبار سے الف کو الگ لکھا ہوا ہے۔ تو را کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ ہے را الف زبر را، وہاں پر را کھڑی زبر را ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب یہ کیا ہے، را الف زبر را، را الف زبر را، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یا کے ساتھ را، یعنی را کو یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، را یا زیر ری، را یا زیر ری، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیا تھا، را کھڑی زیر ری، ری پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، را یا زیر ری، اور آخر میں جو وہ کے ساتھ آپ کو را نظر آ رہی ہے، تو یہ ہے وہ را الٹا پیش، جس طرح ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو یہاں پر وہ مدہ کو بھی اسی طرح را و پیش رو، را و پیش رو، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آپ نے آج کا سبق مکمل ہو گیا، اور آپ نے سن لیا، پڑھ لیا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور سمجھ بھی جائیں، تو انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو کھڑی زبر اور کھڑی زیر کو اور اسی طرح الٹا پیش کو میں الگ الگ آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور تیر کی نشان اس کی طرف جو ہے وہ ایک نشان سا جو تیر کا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ کھڑی زبر ہے، اسی طرح یہ کھڑی زیر ہے، اسی طرح الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلو آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ جو سب سے پہلے آپ کو سرخ نشان تیر کا جو نظر آ رہا ہے، یہ ہے، اور جو چھوٹا سا الف جو بنا ہوا ہے اس کی طرف ہے، تو یہ ہے جس کی طرف یہ تیر کا نشان یعنی اشارہ ہے، تو یہ ہے کھڑی زبر۔ کیا ہے، کھڑی زبر، سرخ نشان ہے تیر کا، اسی طرح جو کھڑی زبر ہے وہ بھی سرخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کھڑی زبر، یہ جب حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر۔ اور اس کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے کھڑی زیر، یہ جب حرف کی نیچے ہو، یہ جو سبز رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یعنی تیر بھی جو ہے نشان ہے یہ بھی سبز رنگ میں ہے، اور اسی طرح کھڑی زیر یہ بھی سبز رنگ میں ہے۔ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دونوں، تو یہ کیا ہے، کھڑی زیر، یہ جب حرف کی نیچے ہو تو کھڑی زیر، اور جب حرف کے اوپر آ جائے تو یہ کھڑی زبر بن جائے گی۔ اور اس کے بعد جو آپ کو کالے رنگ میں دونوں نظر آ رہے ہیں، یعنی تیر کی نشان بھی اور اسی طرح الٹا پیش بھی، تو یہ ہے الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں حرکات کو جتنا الف مدہ، یا مدہ، وہ مدہ لمبا کیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ تینوں حرکات بھی اتنے لمبے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔